بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو اگر یاد ہو تو چند ہفتے پہلے ایک بات شروع کی تھی کہ علم اور عقل اور عشق یہ سب چیزیں کیا ہیں، اور اس کے بعد عقل اور عشق ان دونوں کا تقابل بھی شروع کیا تھا کہ دونوں چیزیں ان کے پیمانے اور حدود کیا ہے۔ پھر اور چیزیں کچھ سامنے آ گئیں تو یہ بحث کسی حد تک تشنہ رہ گئی۔ ہر زمانے میں ایک علم کا معیار ہوا کرتا ہے اور بڑی اقوام جو علم کا معیار طے کرتی ہیں اور اس بنیاد پر پھر ترقی کرتی چلی جاتی ہیں، وہ در حقیقت اپنی تہذیب کو بھی زندہ رکھتی ہیں۔ اور یہ فطری چیز ہے جس کو نافذ کرنے سے کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا کہ علم کے معیار اور غلبے کی وجہ سے وہ حکمرانیاں آہستہ آہستہ پھیلتی چلی جاتی ہیں، اور اپنے زمانے کی جو حد علم ہے اس کو عبور کر جانا یہ ان اقوام کا کام ہوتا ہے جن کی بنیادیں بہت ٹھوس اور کسی گہری چیز پر قائم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، اور پھر جو اچھے لوگ دنیا میں گزرے ان کے بعد جو نسل آئی ان کی، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے سب سے پہلی حرکت یہ کی کہ نماز کو ضائع کیا، اور دوسرا کام یہ کیا کہ واتبعوا الشہوات، انہوں نے اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کی۔ دو امراض بتائے ہیں جو اگلی نسلوں میں آتے ہیں۔ یہاں پر نماز کس معنی میں آیا ہے؟ ایک تو سیدھا سادہ معنی نماز کا جو لوگ پڑھتے ہیں، ہم آپ پڑھتے ہیں، مسلمان پڑھتے ہیں، اور ایک اسی معنی کو ذرا سی وسعت دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی بندگی کے سب سے بڑے مظہر کو ضائع کیا۔ اللہ کی بندگی اور خدا کا بندہ ہونا اور اپنی عبدیت کہ میں واقعی اللہ کا بندہ ہوں، اس کی سب سے بڑی علامت نماز۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بندگی کی جو علامات ہیں وہ ان سے گزر گئے، بندگی کی جو علامات ہیں انہوں نے اس کو پس پشت ڈال دیا۔ تہذیب کے اعتبار سے اس وقت خدا کی بندگی کی جو علامات تھیں اور ہمارے زمانے میں بہت شائع، بہت عام طور پہ دیکھنے میں ہر خاص و عام کو نظر آتی تھیں، یہ اب پہلی مرتبہ عالمی سطح پہ مسلمانوں میں اللہ کی بندگی کی اس حد کو توڑا ہے محمد بن سلمان نے۔ یہ خدا کی بندگی کی حدود سعودیہ نے توڑنی شروع کی ہیں۔ خدا کی بندگی کی بہت بڑی ایک چیز جو سمجھ میں آتی تھی
کہ نماز کے اوقات میں دکانیں بند کر دیں، تو انہوں نے اس کو ختم کر دیا کہ حرمین شریفین کے علاوہ دکانیں بند نہیں ہوں گی۔ خدا کی بندگی کی حد جو بہت بڑی سامنے نظر آتی تھی کہ حرم شریف میں عورتوں اور مردوں کو الگ کیا جاتا تھا، نماز ان کی الگ، اور طواف میں بھی متوع یعنی جن کی اطاعت کی جائے وہ کھڑے ہوتے تھے اور کرتے رہتے تھے، وہ سب متوع ختم ہو گئے۔ اور بہت سی چیزیں جو خدا کی بندگی میں سامنے دکھائی دیتی تھی، انہوں نے پہلی مرتبہ اسے اب توڑا ہے۔ اور دوسری چیز جو اللہ نے کہی ہے کہ وہ اپنی خواہشات نفس کے غلام بن جاتے ہیں، تو خیر سے کسر اس میں بھی نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ امریکہ سے خواتین ریسلرز منگوا کے اور سعودی خواتین کو دکھایا جا رہا ہے کہ مستقبل میں یہ تم لوگوں نے بھی کرنا ہے۔ تو دونوں پہلو محمد بن سلمان نے پورے کیے۔ تو عالمی سطح پر جب تہذیبیں اٹھتی ہیں اور پروان چڑھتی ہیں اور پرورش پاتی ہیں، تو ایک چیز تو یہ غالب آتی ہے کہ اس زمانے میں علم کی حد کیا ہے۔ پوری دنیا میں علم کی حد کا غالب ہونا اس وقت گویا امریکہ نے متعین کر دیا ہے۔ وہ جتنی بھی تحقیق اب آگے سے آگے کرتے چلے جا رہے ہیں، اس تحقیق نے اور علم کی ان حدود کو بڑھاتے رہنے نے انہیں عالمی سطح پر قیادت کا منصب سونپا۔ دنیا میں کوئی قوم اس وقت ان کی ہمسر نہیں ہے۔ چین ہو یا جاپان ہو یا ان کے مقابلے میں فرانس اور جرمنی ہو، کوئی ملک بھی اتنے بڑے افراد تحقیق میں غالباً اب تک نہیں لا سکا جتنے بڑے افراد امریکہ لایا۔ اور ہر شعبے میں انہوں نے وہ لوگ دنیا کو دیے ہیں کہ وہ صدیوں کا علم اپنے اندر سموئے بیٹھے، اور اسی وجہ سے اسرائیل کو بھی پشت پناہی حاصل ہے، اور پھر یہ دراڑیں دور تک گئی ہیں جس میں معیشت، سیاست، ہر چیز پھر آ جاتی۔ اور اسی وجہ سے اگر آپ غور کریں تو دنیا میں مسلسل جنگیں وہ کروا رہے ہیں، اور اس کے باوجود انہیں خسارہ نہیں ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں ان کا کیا کردار تھا، ویتنام کی جنگ میں کیا تھا، پھر افریقہ اور کانگو میں انہوں نے کیا کیا، پھر افغانستان کا قضیہ، لیبیا، عراق، شام، مصر، سب جگہ، اور کئی جگہ ناکامی کے باوجود ان کی اکانومی بیٹھی نہیں، وگرنہ تو ایک چھوٹی سی جنگ بھی کوئی ملک لڑ لے تو وہاں بربادی ہو جاتی ہے، تباہی مچ جاتی۔ ہر زمانے کی علم کی ایک سطح ہوتی ہے، اور اس علم کی سطح جو ہے اس کے ساتھ ساتھ انسانی عقل اور شعور میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ مثلا ایک آدمی کو نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے، علم کے ذرائع اس کے پاس نہیں ہیں، تو آپ اس کے سامنے ایک چھوٹا سا چمچہ بھی رکھ دیں تو وہ نہیں جان سکتا کہ یہ چیز کیا ہے۔ آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال پیش کریں کہ یہ جو جانور کی ہڈیوں میں گودا ہوتا ہے، اس کو گودے کو کھانے کے لیے وہ لذیذ بھی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اس گودے کو نکالنے کے لیے جو سٹک ہوتی ہے یہ عام طور پر نہیں دکھائی دیتی مارکیٹ میں، تو نتیجہ یہ کہ اس ہڈی کو پلیٹ پر یا کسی چیز پر مارتے ہیں تاکہ گودا نکلے۔ زیادہ تہذیب کے شور پیدا نہ ہو، نائس پولوشن نہ ہو، تو ایک ہاتھ پہ دوسرے ہاتھ کو رکھ کے مارتے ہیں کہ یہ۔ اور اب کہیں چلے جائیں امریکہ میں کہیں، تو اگر ایسی چیزیں ہیں تو اس کی ایک سٹک بھی ساتھ پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ ایک سٹک سے آپ اس کا گودا نکال سکتے ہیں۔
وہ سٹک یہاں کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا، وہ کہتے ہیں یہ ہے کس کام کی، اس کا مصرف کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے اس چیز کو دیکھا نہیں، علم اس تک پہنچا نہیں۔ اگر علم پہنچا ہوتا تو وہ خود بخود جان لیتا کہ یہ سٹک اس کام میں آتی ہے۔ تو علم جب بڑھتا ہے اقوام کا اور علم میں تغیرات پیدا ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر علم جن ذرائع سے آتا ہے ان ذرائع میں بھی تغیر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے مدتوں یہ بحث رہی کہ علوم کا اصل منبع کیا ہے اور علوم کہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ علم کا بڑا سرچشمہ کیا وحی ہے؟ کیا خدا علم دیتا ہے انسانوں کو؟ اور خدا علم دیتا ہے تو کیا وہ عقلیات کا علم دیتا ہے یا الہیات کا علم دیتا ہے؟ اس کا دیا ہوا علم انسانوں کو دنیا کی سہولتیں فراہم کرتا ہے، یا اس کا دیا ہوا علم انسانوں کو محض آخرت، روح کی بالیدگی، روحانیت میں ترقی، ان امور سے روشناس کراتا ہے؟ بڑے عرصے تک یہ مباحث چلتی رہیں، اب بھی چلتی ہیں، لوگ اب بھی بحث کرتے ہیں۔ مشیل فوکو، یہ جو امریکن تھا، اس نے اس چیز پر تفصیل سے تبصرہ کیا ہے کہ ہر زمانے کی حد علم کیا ہے، اور یہ حد علم کو طے کرنا یہ ظاہر ہے کہ اہل علم کا کام ہے، اور اقوام میں جب اہل علم کی قدر ہوتی ہے تو پھر وہ ان اقدار کو متعین کرتے ہیں۔ اور جن معاشروں میں سارے علم کا ماحصل صرف دولت اور پیسہ رہ جائے، انہیں سرے سے یہ بحث ہی سمجھ میں نہیں آتی، ان کے لیے یہ بحث بالکل بیکار ہے۔ جیسے مثل مشہور ہے کہ بھینس کے سامنے بین بجانا۔ تو جن اقوام کا مبلغ علم صرف اتنا ہو جائے کہ پیسے کمانے، تو جو لوگ اس راہ کو کھولتے ہیں اور جو حکمران اس راہ کو مسدود نہیں کرتے، بند نہیں کرتے، وہ اپنی قوموں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو کچھ وہ دماغ اور دل کر سکتا تھا، اقوام جتنی ترقی کر سکتی تھیں، ان سب راستوں کو بند کر دیتے ہیں جن کے لیے وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ اب بھی دنیا میں غیر مسلم معاشروں میں بہت سے افراد آپ کو ملیں گے جن کا کام کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ فکر کریں، غور کریں اور نئے سے نئے نظریات سامنے لائیں۔ نہ انہیں اس کی فکر ہے کہ معاش کہاں سے ہوگا، جو سب سے بڑی فکر کی جاتی ہے، نہ اس کی انہیں فکر ہے کہ ان کے بچے پلیں گے کیسے، نہ اس کی فکر ہے کہ انہیں کوئی کتاب ملے گی کیسے۔ گورنمنٹ نے ان ساری سہولیات کو ان کے ڈور سٹیپ پہ لے آئے ہیں کہ بس آپ پاؤں رکھیں اور آپ کے لیے ساری چیزیں حاضر ہیں۔ یہ ان افکار کی قدر ہے جو وہ اقوام کو دیتے ہیں، اور اقوام ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کر ترقی پاتی۔ یہی چیز ہمارے ہاں بھی تھی۔ یہ مغلوں کے ہاں جو آپ پڑھتے ہیں کہ اس نے اتنے گاؤں دے دیے، 1000 گاؤں دے دیے، اتنی چیزیں دے دیں۔ یہ امرتسر میں سکھوں کا جو مرکزی جگہ ہے، گولڈن ٹیمپل، اس کے لیے اکبر بادشاہ نے بہت بڑی جگہ اس وقت کے جو ان کے رہنما تھے انہیں دی تھی۔ یہ اتنی بڑی جگہیں دینے کا آخر مقصد کیا تھا کہ اس خانقاہ کے ساتھ 100 گاؤں دے دیے، یہ ایک مدرسہ ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے 1000 گاؤں کی زمین دے دی۔
تو مقصد یہ تھا کہ تم لوگ بغیر معاش کی فکر کیے صرف پڑھو اور پڑھاؤ، اور نئے نظریات اور نئی کتابیں، نئی تحریرات وجود میں آئیں اور قوم کی رہنمائی۔ اسی وجہ سے مغلوں نے ہر سال کے لیے طے کر رکھا تھا کہ جو کوئی بھی بڑا آدمی کوئی کتاب لکھے گا، کوئی کارنامہ انجام دے گا، تو سال میں ایک تقریب میں اسے اتنا سونا دیا جاتا تھا۔ کتنے 100 تولے سونا یا کتنے 1000 تولے سونا ہوتا تھا، اس آدمی کی نسلوں تک کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ غالباً 6000 تولے، ایک جگہ ہم نے بحث کی ہے اس کی کہ وہ کتنے تولے سے نوازتے تھے سونے کی صورت میں کہ رکھو، یہ تمہارا ذاتی ہے۔ کوئی ٹیکس، کوئی چیز تو ہوتی نہیں تھی، یہ تو بعد میں اتنی چیزیں آئی ہیں، وگرنہ اس زمانے میں یہ تباہیاں نہیں تھیں۔ اور وہ جو سونا اور وہ جو رقم ہوتی تھی، اسی رقم کی بنیاد پر ہندوستان کے نظام تعلیم 1830-31 میں جو بدلا گیا ہے، تو وہ جو پیسہ فرد واحد کو ملتا تھا، انگریزوں نے کہا کہ آئندہ سے جو بھی انگلش میڈیم سکولز ہوں گے، ہم انہیں یہ پیسہ دیا کریں گے۔ اور 2 پہ پابندی لگائی انہوں نے، ان کا تمام برہمن اور ہندو جو بنارس جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور تمام مسلمان وہ جو عربی تعلیم حاصل کرتے ہیں، مولوی صاحبان اور ادھر کے پنڈت، ان سب کے لیے حکومت کی کوئی نوکری نہیں دی جا سکتی جب تک کہ یہ انگلش کو نہ جانتے۔ تو انہوں نے معیشت کے اسباب کو منقطع کر کے اور دوسری طرف اس کا دھارا پھیر کے علم کی تباہی میں یہ کردار ادا کیا۔ تو اس لیے جو لوگ زندگی میں ان تفکرات سے بالکل فارغ ہوتے ہیں، وہ لوگ پھر اپنی ذہنی صلاحیتوں کو کام میں لا کے قوموں کی رہنمائی کے لیے مواد فراہم کیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مختلف مباحث آزادی سے کی جاتی تھی، اور لوگ اپنے افکار کو ایک دوسرے سے ایکسچینج کرتے تھے، بحث کرتے تھے۔ اس لیے اگر آپ متقدمین کی کتابوں کو دیکھیں تو مثلاً اہل تشیع کی کتابیں ہیں، یہ علم کلام میں کسی زمانے میں امام تھے، کسی زمانے میں یہ لوگ علم کلام میں امام تھے۔ توحید، اللہ کی وحدانیت، اس کے اتنے بڑے داعی تھے، یہ خود دعویٰ کرتے تھے، یہ اور معتزلہ، کہ ہم سے بڑھ کر خدا کی معرفت رکھنے والا کوئی نہیں۔ یہ ان کا دعویٰ تھا، اور کتابیں ان کی بھری پڑی ہیں ان چیزوں سے۔ پھر اسی طرح اشاعرہ، ماتریدیہ، ان کے آپس کی مباحث، یہ ہمیں کس میدان میں رہنمائی فراہم کرتی ہیں؟ یہ اس میں سے ایک میدان یہ ہے کہ علم اور عقل اور عشق، ان تینوں میں سے کون سی راہ ہے جو مؤثر ہے اور انسانی زندگی کو اور انسانی اقدار کو، معاشرے کی سطح کو مرتفع کرنے کے لیے، اٹھانے کے لیے معاون ثابت ہوتی۔ یہ ایسا موضوع ہے عقل اور عشق کا جس پہ کم و بیش ہر بڑے آدمی نے گفتگو کی ہے۔ علامہ اقبال کو آپ دیکھیں، ان کا کچھ تفصیل سے ہم ذکر کریں گے۔ امام غزالی کو دیکھیں، وہ کیا بیان کرتے ہیں، اور ان سب کے امام مولانا روم مثنوی میں کیا بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے تو اس بحث کو کئی مرتبہ چھیڑا ہے، اور کئی مرتبہ اس کی بہترین مثالیں پیش کی ہیں کہ عقل کہاں تھی اور عشق نے کس مقام کو جا لیا اور کہاں تک پہنچا۔ تو عشق کو عقل پہ ترجیح دیتے ہیں، لیکن پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں علوم کا اصل منبع کیا ہے؟ دنیا میں جتنے علوم ہیں، ان سب میں میٹا فزکس، وہ علوم جو عقل سے ماورا ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ عقل جن چیزوں کو تسلیم نہیں کرتی، وہاں پر اصل مسئلہ کیا؟
ملا عبد القادر نے ایک کتاب لکھی ہے، منتخب التواریخ ہے، لائبریری میں ایران میں چھپی تھی تو وہاں سے لائے تھے، منتخب التواریخ ہی ہے شاید اس کا نام۔ بہرحال ملا عبد القادر اکبر کے زمانے میں کے مورخ ہیں اور اکبر کے درباریوں میں شامل تھے، اور اکبر بادشاہ کے جو نیا دین اور یہ جو چیزیں تھیں سب ان کے سامنے تھی۔ مورخین نے اس شخص سے بہت اختلاف بھی کیا ہے اور اس کی بہت سی باتوں کو مبالغہ بھی قرار دیا ہے کہ اکبر اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا مولوی صاحب نے اسے بیان کیا ہے، اور کچھ لوگوں نے اس تاریخ پہ اعتماد بھی کیا ہے۔ یہ ہوتا رہتا ہے کہ یہ ہوا یا یہ ہوا، یہ ہوا یا نہیں ہوا، وہ خام مواد ہے تاریخ، اس سے کوئی بھی چیز ثابت کی جا سکتی ہے، اور بسا اوقات اس کے ایک ایک جملے سے حیرت انگیز نتائج برآمد ہوتے ہیں کہ یہ چیز کیسے ہوئی اور یہ چیز کیسے ہوئی، لوگ موجود ہیں، سارا واقعہ ہوا ہے، اور اس کی صحیح صورتحال کون کھینچ سکتا ہے یہ نہیں پتہ چلتا۔ اور جو لوگ تاریخ کی نظر سے اپنے آپ کو چھپا جاتے ہیں ان کے تو کہنے ہی کیا، تاریخ بتا ہی نہیں سکتی کہ وہ لوگ کون ہیں۔ آپ ذرا پچھلی صدی میں چلے جائیں، پچھلی سے پچھلی صدی میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد، ان کے بعد جن لوگوں نے کام کیا، اس پوری صدی میں جتنے بڑے لوگ ہیں ان میں سے کئی ایک ایسے ہیں جن کی تاریخ ملتی ہی نہیں ہے سرے سے کہ کون تھے۔ شاہ عبد القادر صاحب قرآن پاک کا ترجمہ ان کا ہر مسلمان کے گھر میں کسی زمانے میں ہوتا تھا، اور اس سے بہتر ترجمہ آج تک کسی کا مستند ترجمہ نہیں مانا گیا۔ اس کے باوجود شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہ آپ لکھنا شروع کریں تو فل سکیپ کے 4 صفحے اب پورے نہیں لکھ سکتے جو مستند ہو، جو صحیح ترین۔ آپ کیا کریں گے، ان کی تاریخ پیدائش مل جائے گی، وفات مل جائے گی، کچھ تھوڑا سا تذکرہ آثار السنادید میں سر سید کیا مل جائے گا، لیکن سر سید نے حضرت کے لقب بہت بیان کیا ہے، مولانا اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ، اور جو اصل مغز تھا اس زمانے کے مطابق انہوں نے اصل مغز کو نہیں چھیڑا کہ وہ تھے کیا، ہستی کیا تھی، کس طرح انہوں نے ترجمہ کیا تھا، یہ چیزیں بالکل نہیں ملیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ خواجہ میر درد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے عظیم شاعر اور اپنے سلسلے کے اتنے بڑے بزرگ، لیکن ان کا تذکرہ بھی بہت تھوڑا ملتا ہے۔ ایسی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ کتنے لوگ تھے جو تاریخ کی نظر سے اوجھل ہو گئے اور تاریخ میں نہیں آئے، تاریخ انہیں نہیں پہچان سکی۔ تو منتخب التواریخ میں ملا عبد القادر نے جو کچھ لکھا ہے اس پہ اتفاق اور اختلاف بعض چیزوں سے ہو سکتا ہے، دونوں طرف مورخین ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ اکبر اپنے دربار میں کھڑا ہوا اور ان دنوں وہ دین الہی کو بہت پرچار کر رہا تھا، بہت زور دے رہا تھا، تو اس نے اپنا ایک پاؤں اٹھایا اور اس نے کہا کہ اگر میں دوسرا پاؤں اٹھاؤں تو کیا ہوگا، زمین پہ آ رہوں گا۔ لوگوں نے کہا جی۔ اس نے کہا پھر میں کیسے مان جاؤں کہ ایک شخص دونوں پاؤں سمیت آسمان پہ چلا گیا اور مسلمانوں نے اسے معراج کا نام دے دیا۔ بھاری وجود کبھی اس طرح ہوا میں اڑ کے جا سکتا ہے؟ اہل عقل اس کے دربار میں بہت تھے، بادشاہت جواب سننے سے مانے تھی، بادشاہ سلامت جواب نہیں سننا چاہتے تھے، ورنہ تو وہاں بھی عقل والے موجود تھے، اسے بتا دیتے کہ مادہ اپنی حدود سے کیسے باہر نکل سکتا ہے۔ اور اسے گمراہ کس نے کیا؟ اس کے درباری مولویوں نے۔ کاش حکمرانوں کو کبھی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جتنے درباری مولوی ہوتے ہیں نا، گمراہی میں پہلا قدم ان کا ہوتا ہے، اور حکمرانوں کو گمراہ کرنے میں بہت بڑا کردار یہ ادا کرتے ہیں۔
یہ مستقل ایک موضوع ہے. لیکن اکبر اسلام کا اتنا شیدائی تھا، اسلام اسے اتنا اچھا لگتا تھا کہ وہ بچپن میں چونکہ 12-13 برس کی عمر میں اسے اقتدار مل گیا تھا ہمایوں کے بعد، تو اس کے دربار میں جنہوں نے اس کی بادشاہت کے لیے کام کیا تھا، بڑے بڑے وہ ہمایوں کے جرنیل تھے، سردار تھے. انہوں نے کہا اسی بچے کو بادشاہ بنانا ہے. اور وہ جمعرات کو علماء کو بلاتا تھا، اور وہ اس کے بعد جمعرات کی ساری رات جمعے کی صبح تک وہ دین کی باتیں سنتا تھا. وہ حسد شروع ہو گیا، اب کون سا مولوی پیچھے رہے، کون سا مولوی عجیب بات کرے، کس کو آگے بٹھایا کس کو. اور حالت اس کی یہ تھی کہ علماء جب جاتے تھے تو ان کے جوتے سیدھے کرتا تھا اکبر. اور جب اس کے سامنے لڑائیاں ہونے لگیں اور مناظرے ہونے لگے تو اکبر ایک دن چیخا اور اس نے کہا یہ کیا بات ہے، میرے ہوتے ہوئے اتنا شور شرابہ. پھر وہ آہستہ آہستہ اس سے اترا. اسی لیے جہانگیر نے جب باپ کی اس کردار کی تلافی کرنے کی کوشش کی تو اس نے کہا علماء کی ایک کونسل بنائی جائے جس میں دینی چیزیں ہوں، اور میں اس کو کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں لکھا کہ اس سے پہلے بھی جو بادشاہ گمراہ ہوا ہے وہ ان مولویوں کی وجہ سے. جہانگیر کو کہیں کہ اگر اس نے دین پہ چلنا ہے تو کسی ایک اچھے عالم دین کے انتخاب کر لے اور اس کے پیچھے چلتا رہے، ورنہ یہ ان کو جمع کرے گا تو یہ ضرور اسے گمراہ کر دیں. بھٹو کا قصہ بھی ایسے ہی ہے. تاریخ پہ نظر رکھو تو ایک صاحب کو بلایا تھا کسی مسئلے میں. ہمارے اس دور کا حال یہ ہے کہ ریکارڈ میں رہے کہ ایک مولوی صاحب کو بلایا وزیر اعظم نے تو ان سے کچھ دینی مشورے اور یہ چیزیں، اور ان مولوی صاحب نے عمران خان صاحب کو یہ کہا کہ حضرت والا اس صدی کا مجدد ابھی آیا نہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس صدی کے مجدد آپ ہیں، دین کی تجدید آپ کریں گے. آپ نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں دین کے لیے کہ دین کی آبرو جو ختم ہو گئی تھی دنیا میں آپ نے، اور یہ جو ریاست مدینہ کا جناب والا نے تصور پیش کیا ہے، جب یہ امپلیمنٹیشن اس کی ہو گئی تو آپ جیسا آدمی تو اسلام کی تاریخ میں صلاح الدین ایوبی کے بعد کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. ہمارے سامنے کی بات ہے، جماعت اسلامی کے ایک فرد نے خان صاحب کی انہوں نے اسلام پہ بات کی کہ اگر حکومت آ جائے تو اسلام کیسے اور کیسے اور کیسے. انہوں نے ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے کہا جماعت اسلامی کے ایک فرد کہ خان صاحب اس کو آپ کہیں ریاست مدینہ. یہ پہلی مرتبہ لفظ ان کے منہ سے ادا ہوا، اور پھر اسی کے بعد جو خان صاحب کی تقریر تھی اس میں ریاست مدینہ کا لفظ آ گیا. وہ تو بھولے بادشاہ ہیں، ان کے تو کان میں جا کے جو کہہ دو شام کو سن لو، صبح کہہ دو تو شام کو، شام کہہ دو تو صبح کو. مثنوی اور وہاں روم اور یہ وہ. تو پشاور کا یہ اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ یہ مکر اور فریب جاننے چاہیے کہ کون مجھے بے وقوف بناتا ہے اور کیسے، اور یہ جو حکمران بے وقوف بناتے ہیں. ایک مرتبہ فون آیا کہ پشاور چلنا ہے تو چلو، چل پڑے. راستے میں کوئی بات عقل کی تھی تو ہم نے وہاں روم کی مثنوی کا حوالہ کہ مثنوی میں یہ وہ. تو جو شام کو تقریر ہوئی پبلک میں، یونیورسٹی میں انہوں نے تقریر کی، یونیورسٹی عام پبلک میں، تو پٹھانوں کو اس پہ بہت زیادہ آمادہ کیا اور ابھارا، اور پٹھانوں کو بتایا کہ مولانا روم بڑے عظیم آدمی تھے، ان کی مثنوی تم پڑھا کرو. تو یہی ہوتا ہے، مولوی ایسے ہی گمراہ کرتے ہیں. اب اس کو پڑھا دیا سبق مجدد ہونے کا، تو اب اس زوم میں اگر آ گئے کہ میں نے تجدید کرنی ہے تو پھر ایسے ہی ہے. اکبر بادشاہ کو بھی یہی کہا تھا، گمراہ کرنے والوں نے اکبر کو بھی یہی پٹی پڑھائی تھی کہ تم اتنے بڑے آدمی ہو، یہ ہے وہ ہے. بھٹو کو بھی یہی پٹی پڑھائی تھی. جمعے کے دن کی چھٹی، اور جمعے کے دن کی چھٹی
وہ تو اسلام میں عظیم کارنامہ تھا. دلچسپ واقعہ سناؤں؟ اصل موضوع کہاں رہ گیا ہے علم اور عشق کا. دلچسپ واقعہ یہ کہ ابو شریف ہوتے تھے ایران میں جو انقلاب آیا خمینی صاحب کا، اس میں وہ امام خمینی کے رائٹ ہینڈز جو تھے اس میں سے ایک آدمی تھے ابو شریف. اور خمینی کو بہت اعتماد تھا ان پہ، اور انہوں نے ایرانی انقلاب میں اچھا خاصا حصہ لیا. آخر میں گمنامی میں یہاں باراکو میں آ کے کمرہ لے لیا تھا، یہاں بیچارے بس اس میں رہتے رہے. شاید زندہ بھی ہیں اب یا نہیں، لیکن آخری مرتبہ جو ہم نے دیکھا بہت کمزور ہو گئے تھے. تو لاہور میں انقلاب کے بعد ایک بزرگ تھے، ہم بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو ابو شریف بیٹھے ہوئے، وہ جو بزرگ تھے ان سے ایرانی انقلاب کی بات کر رہے تھے. بڑی اچھی علمی مجلس تھی، ابو شریف پڑھے ہوئے آدمی تھے. تو انہیں خمینی نے پاکستان میں امبیسڈر بھی مقرر کر دیا تھا. تو امبیسڈر کی حیثیت سے وہ ایک مدرسے میں گئے. بڑی اچھی علمی گفتگو چل رہی تھی. اللہ کی شان، کوثر نیازی صاحب اوپر سے آ گئے، وہ بھی اس محفل میں شریک ہو گئے. تو وہ شریف کشمیری تھے، اور انہوں نے بتایا کہ ایران میں کن کن مراحل سے گزر کر یہ انقلاب واقع ہوا ہے، امام خمینی کی کیا نظریات ہیں، میری ان کے ساتھ رفاقت کیا رہی ہے. بہت عمدہ فارسی بول رہے تھے. تو بیچ میں وہ جو رکے تو کوثر نیازی صاحب نے ان کی بات کاٹتے ہوئے، اور وہ رک کے کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے بات کو پکڑ لیا. کوثر نیازی نے کہا کہ جی ہم نے بھی اسلام کے لیے بہت کام کیے ہیں اور اسلام کو اس ملک پہ نافذ کیا اور یہ اور وہ. تو وہ شریف خاموشی سے سنتے رہے. پھر انہوں نے کہا آپ نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ بھٹو دور میں جو کام اسلام کے لیے ہوئے ہیں آپ مجھے کوئی کارنامہ بتائیں تاکہ میں اس سے سمجھ سکوں. تو انہوں نے چھٹتے ہی کہا کہ جمعے کے دن کی چھٹی. ابو شریف کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے. تو وہ کبھی کبھی گالی دینے کے لیے تعریف بھی کر دیتے ہیں نا، الٹی بات ہو جاتی ہے نا. اب گالی تو دے نہیں سکتے. تو انہوں نے کہا شریف انسان، مطلب یہ تھا کہ بدمعاش انسان کا شریف آدمی، جمعے کی چھٹی کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اس کا مجھے تو یہ بتائیں اپنے اپنے ملک میں سود ختم کرنے کے لیے کیا کیا، اپنے ملک میں جو غریب علماء ہیں ان کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے قانون میں کتنی تبدیلی کی ہے؟ رجم جو ثابت ہے آپ نے کبھی کسی کو کیا ہے؟ ہمارے امام خمینی رجم کی حد کے قائل بھی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ کریں گے. یہ بتائیں کہ آپ نے دیگر ممالک سے جو قرضے لیے ہیں ان پہ سود کی ادائیگی کا آپ نے اسلام کے مطابق کیا حل سوچا ہے؟ ابو شریف تو ایسے بڑھے کہ بس وہ پھر شیر کی طرح گرجتے رہے. اور تھوڑی دیر گزری تھی پھر کوثر نیازی صاحب نے کہا جی میں چلتا ہوں. خاصی توہین ہوئی ان کی. تو جو درباری ملا ہوتے ہیں یہ اسی طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں، پڑھے لکھے بھی کہاں ہوتے ہیں. اور بڑی صفت ان میں یہ پائی جاتی ہے، بہت بڑی چیز جس کی بنا پر سارا کاروبار چلتا ہے، وہ اپریشیٹیبل چیزیں جو ان میں پائی جاتی ہیں، مثلا جھوٹ، بے دریغ بولنا، اور بڑی چیز اللہ کا خوف نہ ہونا، خدا کے سامنے جواب دہی کا احساس نہ ہونا. تو اکبر بادشاہ کو بھی ایسی چمٹ گئے تھے.
اسی لیے حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں 2 جگہ اس بات کو لکھا ہے کہ شیطان بیکار بیٹھا ہوا تھا تو اس سے پوچھا کہ بھئی تم بیکار کیوں بیٹھے؟ اس نے کہا اس زمانے کے مولوی جو میرا کام کر رہے ہیں میں کیا کروں، میں بیکار ہو گیا۔ تو یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اکبر کے جو درباری تھے وہ بڑے ٹھوس علم اور بڑے عقلی معقولی دلائل کے ساتھ تھے۔ تو اس زمانے کی حد علم اکبر بادشاہ اپنی ذات کے اعتبار سے علماء کا بڑا قدردان تھا۔ اس کا سارا دین الہی جو کچھ بھی ہوا واللہ عالم اس کی موت کس پہ واقع ہوئی، کیونکہ اس کا بیٹا جہانگیر کہتا ہے کہ میں والد کے انتقال کے وقت ان کے پاس تھا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ شیخ الاسلام کہاں؟ یہ شیخ الاسلام عہدہ ہوتا تھا جو حکومت دیا کرتی تھی۔ اور ایک کچھ پکی اور کچھ کچی خبر یہ بھی ہے کہ حکومت بھی ایک شیخ الاسلام بنانے کے موڈ میں ہے، وہ سرکاری رتبہ دیا جائے گا۔ تو گاہے گاہے باز خاں قصہ پاری نہ رہا، یہ جو پرانے زمانے کے قصے ہیں نا، شاعر کہتا ہے کبھی کبھی انہیں بھی دہرا لیا کرو، نئی طاقت ملتی ہے، عروج اور زوال اس سے طے ہوتا ہے۔ تو اکبر بادشاہ وہ بذات خود جہانگیر کی اپنی گواہی ہے، تو اس کے جہانگیری میں اس نے لکھا ہے کہ والد کے انتقال کے وقت جب آیا تو انہوں نے کہا کہ شیخ الاسلام کہاں ہیں، انہیں بلاؤ۔ تو بلائے گئے، انہوں نے پھر نے کہا کہ سورہ یاسین پڑھیں، میرا یہ آخری وقت ہے، پھر کلمہ طیبہ پڑھا ان کا، اس کلمے کی میں گواہی دیتا ہوں، میں اسی دین پہ ہوں، پھر اپنے دینی چیزوں کا اظہار بھی کیا، اور دین الہی جو تھا اس سے انہوں نے گویا کہ رجوع کر لیا۔ یہ جہانگیر نے اپنے والد کے انتقال کے حالات میں تو اس کے جہانگیری میں لکھا ہے۔ بہرحال جو بھی ہوا، لیکن بڑے بڑے معقولی لوگ ان کے ہاں تھے۔ علوم کا اصل منبع کیا ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو بر صغیر میں 3 بڑی ہستیاں ایسی نظر آتی ہیں کہ جنہوں نے پورے شد و مت سے اور پوری بلند آواز کے ساتھ لوگوں کو اس طرف بلایا اور دعوت دی کہ علوم کا اصل منبع خدا کی کتاب اور قرآن کو مرکزی حیثیت حاصل ہے تمام علوم میں، اور جتنا بھی علم ہے چاہے وہ فزکس ہو، یعنی فطرت کے جو قوانین ہیں ان کو سمجھنا ہو، یا میٹا فزکس ہو کہ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں کسی اصول، ضابطے اور قاعدے سے ہٹ کے ہوئی ہیں، انہیں ماننا یا نہ ماننا، یہ سب کی سب اصولی مباحث قرآن سے پتہ چلتی۔ ان 3 آدمیوں نے جسے کہتے ہیں نا ڈھول پیٹ کے، اور ببانگ دہل جسے کہتے ہیں کہ دہل فارسی میں کہتے ہیں نا اس کو، ڈھول کو ڈھول پیٹ کے یہ بات کی۔ ڈھول پیٹنا اس وجہ سے محاورہ ہوا کہ قدیم زمانے سے جب لوگوں کو جمع کرنا ہوتا تھا، کوئی بات بتانی ہوتی تھی تو گاؤں میں ڈھول پیٹا جاتا تھا، کسی محلے میں ڈھول پیٹا جاتا تھا تو سب لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ یہ ڈھول پیٹنا تو بہت 1970 تک بھی رہا ہے کہ ڈھول پیٹتے تھے، لوگ آ جاتے تھے تو زور زور سے ایک بلند آواز سے کوئی بھی بات کہتا تھا، کسی کا انتقال ہو گیا، اس کا جنازہ ہے، اس کی شادی ہے، یہ وہ اس طرح کی چیزیں۔ بہت لوگ ہیں ابھی بھی دیکھنے والے کہ ڈھول پیٹ کے انہوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب اصل منبع ہے تمام علوم کا،
کیونکہ علوم میں تبدیلی جو آ رہی تھی یا آئی تھی، اس کی وجہ فرانس کا انقلاب بھی تھا۔ انقلاب فرانس نے دنیا میں جو تغیرات پیدا کیے اور اس کے قریب قریب جو دنیا میں علوم میں تبدیلی آئی اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں جو تبدیلی آئی، وہ اس آخری دور سمجھ لیں اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا حصہ ہے۔ انقلاب آیا، انقلابیوں نے جن کے خلاف اٹھے تھے انہیں مارا، ان بادشاہوں کو مارا، پھر انقلاب کی دوسری صف کے لوگوں نے پہلی صف کو مارا، خون ہی خون تھا۔ انتقام کا بھی انتقام لیا گیا نا۔ اس سے علوم کی راہیں کھلیں، ان علوم کی جو اس سے پہلے دنیا میں کم پائے جاتے تھے، اور ان علوم کی بھی جو اس سے پہلے چرچ کی نظر ہو گئے تھے اور چرچ نے اس پہ شدید پابندیاں لگا دی تھیں۔ انہوں نے آ کر لوگوں کو بتایا اور سکھایا کہ یہ چیزیں ہیں اور یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اسی لیے اس زمانے کی وہاں کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو کانٹ بہت بڑا فلسفی ہے، 1724 میں یہ پیدا ہوا ہے، اور کانٹ نے عقل کی حدود پر بحث کی ہے۔ اگر آپ اس کو تفصیل سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عقل کی تعریف اس نے کیا کی ہے۔ پھر اسی طرح اس سے بھی پہلے بڑا ایک آدمی 1711 میں پیدا ہوا، اور وہ تھا ہیوم۔ ہیوم نے بھی اپنے فلسفے میں اس پر بحث کیا، اور ہیوم کو کوئی آدمی صحیح طرح پڑھ لے اور اگر اس کو اللہ کی طرف سے ہدایت نہ ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مسلمان رہ جائے۔ اس نے اپنے فلسفے میں خدا کے نہ ہونے کی اتنی کاٹ کی ہے کہ کائنات میں خدا ہے ہی نہیں۔ اور کانٹ، اس نے جو فلسفہ بیان کیا ہے، اس نے میٹا فزکس کا انکار کیا ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہیں، اور پھر اس نے بالکل اٹل بات کی ہے کہ اس نے کہا کہ عقل جو ہے یہ خالص نہیں ہے۔ کسی انسان کی عقل خالص نہیں۔ کوئی ہوتا اس زمانے میں اس سے ملتا اور اسے کہتا کہ جس فلسفے میں تم عمر گزار کر پہنچے ہو، اس کا ایک شعبہ اور اس کا ایک حال یہ بھی ہے کہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اس سے کہیں پہلے، صدیوں پہلے، حضرت رحمۃ اللہ نے ایک جگہ تحریر فرمایا ہے کہ اس نے ایک چیز کا کہا نا کہ دنیا میں عقل خالص نہیں ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے لکھا تھا کہ دنیا میں عقل اور کشف اب دونوں خالص نہیں رہے۔ عقل اس لیے خالص نہیں ہے کہ ہر آدمی کی عقل اپنے گرد و پیش سے متاثر ہوتی ہے، اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کشف اس لیے خالص نہیں رہا کہ حلال کا رزق نہیں رہا۔ رزق حلال کے نہ ہونے کی وجہ سے کشف میں ملاوٹ آ گئی ہے، اور اپنے گرد و پیش سے متاثر ہونا وہ عقل کو اس کی جگہ پر رہنے نہیں دیتا۔ بڑی دلچسپ بحث کی حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے عقل اور عشق پہ اپنے مکتوبات شریف میں، کہ عقل کیا ہے اور عشق کیا ہے، اور عقل کی تعریف بھی کی ہے اور عقل کی تردید بھی کی ہے۔ یہی چیز علامہ اقبال کے ہاں بھی ہے کہ علامہ اقبال نے عقل کی تردید بھی شدت سے کی ہے اور عقل کی تائید بھی کی ہے۔ کانٹ کا فلسفہ اور علامہ اقبال کو اگر کسی شخص نے دونوں کو پڑھا ہو تو لگتا ہے ایسے ہے جیسے کانٹ نے جتنے بھی نظریات پیش کیے تھے، علامہ اقبال نے چن چن کے ان نظریات کی تردید کی ہے، اور سب سے بڑی چیز غالباً جو مطلب محدود علم کی بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ علامہ اقبال نے دو باتیں کہیں
علامہ نے ایک تو یہ بتایا کہ میٹا فزکس علم کا ذریعہ ہے، کانٹ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بس جو کچھ ہے عقل یہی ہے، اس کے علاوہ ذریعہ علم نہیں ہے۔ اور دوسری چیز علامہ اقبال نے جس کو چیلنج کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمہارے ہاں عقل جتنی فطری ہے، جتنی جبرن خدا نے بس جتنی عقل دے دی ہے، اور عقل کو سمجھنے کے لیے جو چیزیں دے دی ہیں، اس محدود عقل کی بنا پر ایک لامحدود میدان بھی کھلتا ہے۔ بہت بڑا چیلنج ہے جس کو اب تک غالباً یہ لوگ رد نہیں کر سکے۔ اب تک اس کو رد نہیں کیا جا سکا غالباً۔ اس لیے 3 آدمیوں نے پوری صدی میں اپنی زندگیوں میں جس طرف کو دعوت دی اور ہر ایک کو دعوت دی اور امت میں ایک طرح کا شعور پیدا کیا۔ وہ غلامی تھی اس زمانے میں، لیکن جہالت اتنی نہیں بڑی تھی۔ اب اس دور پہ غور کریں نا، بہت بڑے بڑے لوگ نظر آئیں گے۔ آپ اگر ان لوگوں کی طرف چلے جائیں جو خالص دین کے علمبردار تھے رحمہم اللہ، اور انہوں نے خدا کے دین کو باقی رکھا اور وہ ہم تک ان نسلوں تک روایت پہنچی، ان میں بہت بڑے لوگ تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابیں سمجھ میں آنی دشوار ہیں جو کچھ انہوں نے لکھا۔ اسی طرح ان کے نقلیات میں، فتوے میں، حدیث میں مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے۔ اگر آپ کسی اور مکتبہ فکر میں دیکھنا چاہیں تو مولانا احمد رضا خان صاحب تھے۔ احمد رضا خان صاحب کے فتاویٰ پڑھنے کی چیز ہے، دیکھنے کی چیز ہے۔ یہ سارے لوگ شبلی نعمانی تھے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھتے ہیں جہاں دین اور دنیاوی علوم بھی ملے ہوئے ہیں تو شبلی نعمانی ہیں، سر سید ہیں، سید سلیمان ندوی ہیں، یہ اعظم گڑھ کے بڑے بڑے علماء ہیں۔ ایسے لوگ اب نہیں ہیں۔ شبلی جیسا اب کون ہے؟ شبلی کہاں؟ جس درجے کے وہ آدمی تو 1914 میں انتقال ہوا نا، اس درجے کا آدمی اب کون ہے؟ حتیٰ کہ جو لوگ زوال کو عروج کی علامت سمجھ لیں اور موت کو زندگی جانیں، اور اتنے پست ان کے معیار ہو جائیں کہ بیٹھ جانے کو اٹھنا جانیں اور شکست کو فتح سے تعبیر کرنے لگیں، ایسے پست سطح کے لوگ پھر شیخ رشید کو کہتے ہیں کہ سر سید وہ ہے۔ بھلا بتاؤ شیخ رشید کا سر سید سے کیا واسطہ اور کیا نسبت؟ 10-20 اسکول، تعلیمی ادارے گورنمنٹ کے پیسے سے انہوں نے کر دیے، یا اس کی سطح بلند کر دی، یا وزیر تعلیم سے تعلقات کی وجہ سے کالج میں تبدیل کر دیا اسکول کو۔ سر سید یہی کر کے تو پھر سر سید بنے تھے۔ کیا کہا جائے؟ یہ جنہوں نے خطاب دیا ہے یہ اس قوم کی زوال اور پستی کی علامات ہیں۔ سر سید کی ہمیں یعنی بہت حد تک گمان ہے، یقین کے قریب قریب، کہ ہمارے جو رشید صاحب ہیں، شیخ رشید، انہوں نے سر سید کی شاید ایک کتاب بھی نہ پڑھی ہو۔ کہاں پڑھی ہوگی؟ ملک کی تعمیر و ترقی سے ہی انہیں فرصت نہیں ہے تو آدمی کیا کہے۔ یہ پستی کی مثالیں، یہ پستی کی مثالیں ہیں۔ کہاں سر سید اور کس سے انہیں تشبیہ دیجیے؟ اب ایسے لوگ ہیں نہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی،
اسی لیے حالی کو پنجاب یونیورسٹی نے بلایا، تو حالی نے ان کی تعریف میں پنجاب یونیورسٹی میں تقریر کی، تو ایک جملہ جو دہائیوں تک گونجتا رہا، اس جملے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے کہا پنجاب یونیورسٹی اتنے قابل قدر واحد ادارہ ہے کہ انگریزوں کے لیے کلرک پیدا کرنے میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ کیونکہ انہوں نے علماء کو دیکھا تھا، جس نے غالب کی کئی سال خدمت کی ہو اور لوہاروں کے نوابوں میں رہے ہوں، اور کہاں کہاں کس کس گھاٹ کا پانی ان نے پیا ہو، تو حالی کے سامنے تو پچھلا سارا زمانہ تھا۔ یہ سب لوگ اب نہیں ہیں، اس زمانے میں یہ لوگ تھے۔ تو ان کے زمانے میں کسی آدمی کی کوئی بات اتنی جلدی سنی بھی نہیں جاتی تھی، اس لیے کہ بڑے بڑے لوگ ان کے مقابلے میں کون سکتا تھا۔ شاعری میں لے لیں، دوسری طرف کے علماء کو لے لیں کہ جو دنیاوی علوم میں کام تھے، پھر بھی 2-4 نوبل پرائز ونر نکل آئیں گے۔ تعلیم تھی، یہ سب چیزیں تھیں۔ ٹیگور کا نام آپ لے لیں، اس کے بعد ایسے لوگ نہیں ہوئے۔ اس کی کئی ایک اسباب اس کے اور کئی ایک وجوہ ہیں، لیکن ان میں جن آدمیوں نے قرآن کی طرف ببانگ دہل دعوت دی، ان میں ایک شخص مولانا حمید الدین فراہی تھے۔ مولانا حمید الدین فراہی نے جو کام کیا وہ علمی سطح کا کام تھا۔ یہ ہم ایک تمہید یا ایک بنیاد رکھ رہے ہیں اس بات کی کہ اللہ کی معرفت بربنائے عقل اور بربنائے عشق، عقل اور عشق کا تقابل۔ مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کے بہت بڑے شناور تھے، قرآنی علوم میں انہوں نے غوطہ لگایا ہوا تھا۔ بظاہر مولانا حمید الدین صاحب کا نام اب عام طور پہ سننے میں نہیں آتا، لوگ نہیں جانتے، لیکن وہ شبلی کے بھائی تھے، کزن، خالہ زاد بھائی تھے غالباً ان کے۔ شبلی نعمانی کہتے تھے کہ یہ آیت اس کے مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا، اور حمید الدین آئیں گے تو ان سے ہم کہیں گے کہ اس کا مطلب سمجھاؤ۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ جاتے تھے مولانا حمید الدین فراہی کے پاس اور کہتے تھے یہ چیزیں یہ سمجھا دیں۔ مولانا حمید الدین فراہی کے شاگرد انہوں نے قرآن کو عام کیا۔ تدبر قرآن مولانا امین حسن اصلاحی نے لکھی۔ اب مولانا امین حسن اصلاحی صاحب پہ گمراہی کا فتویٰ یہ ایک الگ بحث ہے کہ علماء نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ مولانا حمید الدین فراہی کے ساتھ خود کیا ہوا۔ مولانا حمید الدین فراہی پہ تھانہ بھون سے تھانوی رحمۃ اللہ نے کفر کا فتویٰ لکھا تھا۔ اور حضرت کے خلیفہ تھے شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اس میں زیادہ ہاتھ تھا۔ وہ کفر کا فتویٰ آیا، یہ بات مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے براہ راست ہم سے خود بیان کی۔ تو انہوں نے بتایا، مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کے الفاظ ابھی تک یاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تقویٰ کا حقیقی نور میں نے 2 چہروں میں دیکھا، ایک اپنے استاد مولانا حمید الدین فراہی میں اور ایک مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ میں۔ اور مولانا امین حسن اصلاحی عمر کے آخری حصے میں تھے جب انہوں نے ہم سے یہ فرمایا، پھر رو پڑے۔ ان پہ ایسی کیفیت آتی رہتی ہوگی یا جو بھی ہوتا ہوگا، بہرحال لیکن انہوں نے کہا حقیقی تقویٰ کا نور۔ اور ہم گئے تھے ان سے کئی تاریخی چیزیں پوچھنے۔ انہوں نے کہا جب یہ فتویٰ آیا کفر کا تو ہم لوگوں نے تو پرواہ نہیں کی، لیکن مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ تشریف لائے، اس وقت دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے،
پورے دنیا جو یہ جو بر صغیر کیا ہے، حضرت رحمۃ اللہ کا نام گونج رہا تھا، ہزاروں ان کے مرید تھے، اس حال میں تشریف لائے اور آ کے فتویٰ بھی دیکھا اور مولانا امیر الدین فرائی سے کہا کہ آپ کا نظریہ کیا ہے. ان کے نظریات بھی سنے. ان کا تو کفر رہتے ہی نہیں ہے، یہ کون سا کفر ہے؟ اور پھر کہا کہ حضرت میں آپ کے مدرسے میں ہی رہوں گا، ڈھنڈورا پٹوائیے. انہوں نے کہا آپ کریں گے کیا؟ انہوں نے کہا حضرت ڈھنڈورا پٹوائیے، جلسہ ہوگا کل عشاء کی نماز کے بعد. آپ پہ کفر کا فتویٰ یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے. ہم مسلمانوں کو جوڑتے ہیں، ہم مسلمانوں کی اسٹرینتھ اور قوت کو جمع کرنا چاہتے ہیں. میں یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان آپس میں لڑیں. اس فتوے کی تو بنیاد نہیں ہے. جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تک جب باتیں پہنچی ہیں وہ باتیں ہی غلط ہیں، اور براہ راست آپ اور وہ ملے نہیں. میں تو اسی لیے حاضر ہوا ہوں، تو اس لیے میں یہی ہوں. وہ پھر ڈھنڈورچی بلوائے گئے، پورا دن اور رات گزری. اگلا دن گزرا، اگلے دن عشاء کی نماز کے بعد حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے خطاب فرمایا اور کفر کی جتنی بنیادیں ہو سکتی تھی فتوے کے اعتبار سے سب کو توڑا. بات پوری بھی کر دوں، مولانا امین حسن اصلاحی صاحب فرماتے تھے کہ ہم اس وقت جوان لڑکے تھے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری رات بھی وہیں گزاری اور صبح اسٹیشن پہ جانا تھا. یہ بات اس لیے پوری کر رہا ہوں کہ واقعہ پورا ہو جائے. تو ہم حضرت کے ساتھ چل رہے تھے، تو میں نے حضرت سے، اس زمانے میں مسلم لیگ اور کانگریس ان دونوں کا بہت زیادہ جوش جذبہ یہ سب چیزیں تھیں. تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ پاکستان بننے کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ آپ تقسیم کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ سوال دینی اعتبار سے جو تکفیر کے فتوے اور اس کی تردید کی بات تھی بالکل ہٹ کے تھا. تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ مجھے دیکھ کے مسکرانے لگے اور مجھ سے فرمایا کہ امین، گڑگاواں تو اب دلی میں شامل ہی ہو گیا. گڑگاواں گاؤں جیسے گجر خان جیسے ایسے چھوٹا سا قصبہ تھا. فرمایا کہ اگر گڑگاواں جتنی زمین پر بھی اسلام کے نافذ ہونے کی امید ہوتی نا، تو میں مسلم لیگ کی پہلی صف میں کھڑا ہوتا. ہمیں پتہ ہے کہ مسلم لیگ والے اسلام تو کیا کچھ نہیں رہنے دیں گے، مسلمان کمزور ہو جائیں گے، اس لیے ہم مخالفت کرتے. گڑگاواں جتنی زمین اس پہ بھی اسلام کی توقع ہوتی تو ہم اس کی حمایت میں ہوتے. بڑا اچھا بیان دیا ہے فواد چودھری نے، کیا کہنے، یہ آیا ہوا ہے کیا کہنے فواد چودھری، یہ کمال کا بیان دیا اس شخص نے. خالص کفر اچھا ہے نا. اس نے فواد چودھری نے صاف کہا، اس نے کہا یہ جو پاکستان جنہوں نے بنایا تھا ہمارے بڑوں نے، وہ ایک آزاد تہذیب کے قائل تھے. لنچ، ڈنر، شام کو پارٹیز، یہ ان کے مشاغل تھے. وہ اس دقیانوسی اور پرانی باتوں کو تھوڑے ہی چاہتے تھے جو اب آج بھی اسلام کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں. وہ یہ تھوڑے ہی چاہتے تھے. وہ تو چاہتے تھے کہ آزاد معاشرہ قائم ہو. شراب کا لفظ نہیں کہا لیکن بین السطور یہی ہے. میں کہا ان کی زندگیاں بھی ایسی تھی، ان کا طرز زندگی آپ دیکھیں نا، لیاقت علی خان اور صاف یہ قائد اعظم محمد علی جناح، یہ سارے لوگ جو تھے وہ اس پاکستان کے تھوڑے ہی قائل تھے جس کے اب یہ قائل ہیں، یعنی مولانا فضل الرحمان وغیرہ وغیرہ. جس چیز کو مولوی چاہتے ہیں وہ حضرات تھوڑے ہی چاہتے تھے. یہی تو وہ چیز تھی جس کی بنا پر اس وقت کے علماء کہتے تھے کہ نہ کرو، تم اسلام کے ساتھ دھوکہ اور مذاق کر رہے ہو اور مسلمانوں کو کمزور کر رہے ہو. ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ ہم کوئی سیاسی بات کریں، لیکن دو قومی نظریے کو اس دن فواد چودھری صاحب نے وہ دھر رگڑا دیا ہے کہ دھر رگڑے سے زیادہ بہتر لفظ نہیں ہے. ویسے صاف کہا کہ کوئی مطلب دو قومی نظریہ کا تو خیر انہیں بھی اتنا زیادہ شعور نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے صاف کہا کہ یہ باتیں تھیں. اور امین حسن اصلاحی
مولانا حمید الدین فراہی کے شاگرد تھے. اب ان کی کتاب جو ہے تدبر قرآن، ایسی قرآن پاک کی تفسیریں کوئی روز روز تھوڑے ہی لکھ سکتا. جہاں پہنچ کے ان سے اختلاف پیدا ہوا، ڈاکٹر اسرار صاحب نے ہمیں خود بتایا، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہم ان کی قرآن پاک تدبر قرآن کی پہلی 3 جلدیں غالباً فرمایا کہ ہم لوگوں نے خود چھپوائی تھیں. اور امین حسن صاحب کے اسباب اور ذرائع اتنے نہیں تھے. ضیاء الحق گیا تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں آ جائیں، کمشنر کو بھیجا تھا، تو انہوں نے کہا میں اپنا کام کر رہا ہوں، مجھے نظریاتی کونسل میں آنا ہی نہیں. جب زیادہ اصرار ہوا تو انہوں نے کہا لاہور سے باہر گاؤں تھا، ہم اس گاؤں میں ہی گئے تھے، اب تو خیر لاہور ہی کا حصہ بن گیا. تو فرمانے لگے کہ وہاں سے بس پہ بیٹھتا ہوں اور جو مجھے کام ہوتا ہے مال روڈ تک بس پہنچا دیتی ہے، آ کے کام کر کے اپنی شام کو واپس چلا جاتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ گاڑی لینے کی. بہت سادے، بہت سادے آدمی تھے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے 4تھی جلد میں جب انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پہ تنقید کی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ، تو اس پہ میں نے انہیں کہا کہ آپ اس سے رجوع کریں. ان کا میں تو نہیں کرتا، میرے پاس تو دلائل ہیں. ہم نے کہا پھر آپ کا اور ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. ہم اس سے ہٹ گئے. اس ایک جلد کو چھوڑ دیں، یا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی سنگساری کا جو واقعہ ہے اس کو چھوڑ کے باقی تدبر قرآن کوئی آدمی پڑھے تو اس جیسی تفسیر کوئی لکھ سکتا ہے. مولانا حمید الدین فراہی جو تھے، یہ فراہی پورا مکتبہ فکر تھا. مولانا امین حسن اصلاحی اس میں سے ہٹے. مولانا امین حسن اصلاحی اتنے زبردست لغت کو، عربی کو سمجھنے والے تھے کہ مدرسۃ الاصلاح میں جب یہ 7ویں جماعت میں پڑھتے تھے تو ان بچوں کے پیپرز چیک کرنے کے لیے مدرسے مولانا حمید الدین فراہی نے لکھا سید سلیمان ندوی کو کہ آپ آئیں اور جو بچے ہیں ہمارے ان کے پیپرز چیک کر دیں. تو مولانا امین حسن اصلاحی کی 7ویں جماعت کے عربی کے پیپر پہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ کیا ایسے اساتذہ ندوہ کو میسر آئیں گے جو اتنی اچھی عربی پڑھا بھی سکیں. 7ویں کے بچے کو، اور یہ علامہ وقت سید سلیمان ندوی لکھ رہے ہیں کہ کیا ایسے استاد ہمیں میسر آ سکتے ہیں. تو جو ایک طرح کی غلط چیز آ گئی تھی اس کو ہم نے بیان کر دیا، لیکن باقی چیزیں یہ مولانا حمید الدین فراہی کا اثر تھا. مولانا حمید الدین فراہی نے، لیکن وہ علمی سطح پہ تھا، وہ علمی سطح پہ یہ چیزیں ہوئی. عجیب اتفاق ہے، متھرا میں حضرت کا انتقال ہوا، ہندوستان میں ایک لمبا سفر تھا، تو ہم ان کی تلاش میں گئے کہ ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھیں. قبر نہیں ملی. جہاں ان کا انتقال ہوا سینیٹوریم تھا، ٹی بی کی وجہ سے. اتنا بڑا آدمی اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ان کی قبر کہاں. بہت لوگوں سے پوچھا، یہاں سے بھی پوچھ کے گئے، سب نے کہا کہ متھرا کے اسپتال میں گئے تھے اور اس کے بعد وہیں تدفین ہوئی ہے. تدفین کے بعد پتہ ہی نہیں قبر کب مٹ گئی، کہاں گئی، کہاں نہیں گئی. یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو حقیقت میں خدا کی توحید میں فنا کر لیا تھا. نام بھی مٹ گیا گویا، ایسے یعنی جو نشان، نام تو نہیں، نشان مٹ گیا، کوئی چیز نہیں پتہ چلتی. مولانا حمید الدین فراہی نے جتنا کام کیا یہ علمی سطح کا کام تھا. اسی کے نتیجے میں یہ جو لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں، یہ سارا مکتبہ فکر انہی کا تھا. اور مولانا حمید الدین فراہی نے جو چیزیں لکھی ہیں، لارڈ کرزن کے ساتھ ہو گئے تھے، معاش کے ہاتھوں مجبور ہو گئے. لارڈ کرزن جو تھا اس نے دورہ کیا تھا پورے تقریباً عالم اسلام کا. اس نے دیکھا تھا کہ کون کون سی بندرگاہیں ہیں، کہاں کہاں کیا کیا کمزوریاں ہیں، انگریز کیسے قابو پا سکتا ہے سارے علاقوں میں، سعودیز کا جو برطانیہ کے ساتھ معاہدہ، یہ سب چیزیں ایک ہی قصہ اور ایک ہی کہانی ہے.
تو اس کے ساتھ گئے تھے مولانا حمید الدین فرائی ترجمان بن کے. اس سے کہا مجھے ایک ایسا آدمی چاہیے جو انگلش بھی جانتا اور عربی بھی جانتا ہو. تو مولانا حمید الدین صاحب دونوں چیزیں جانتے تھے. تو یہ لارڈ کرزن کے ساتھ گئے تھے، ٹرانسلیٹر تھے، معاش کی مجبوری کی وجہ سے گئے تھے. ہمارے زمانے کے بہت بڑے مفتی جن کا بڑا نام ہے، انہوں نے مولانا عبدالحمید فرائی پہ جو ان پہ طنز اور تشنیع اور انگریزوں کا ایجنٹ قرار دیا ہے، وہ کاش مولانا حمید الدین کو پڑھے ہوئے ہوتے تو شاید وہ یہ الفاظ نہ لکھتے. مفتی صاحب کراچی کے ابو لبابہ مفتی ابو لبابہ صاحب کا نام تو بڑا مشہور ہے. انہوں نے جو مولانا حمید الدین صاحب کے ساتھ کیا ہے، بہت ہی گھٹیا حرکت انہوں نے کی اور ان کے خلاف بہت کچھ لکھا. کاش وہ پڑھے ہوتے کہ مولانا حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کیا تھا. اور مکتبہ فکر انہی سے چلا ہے. یہ الگ بات ہے کہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے کچھ لکھا تو ظاہر ہے کہ وہ ان کی اپنی تحقیق ہے. ان کے بعد اب اس زمانے میں غامدی صاحب نے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب سے پڑھا ہے. تو جو اگلی نسلوں میں یا شاگردوں میں کوئی خراب چیز ہوتی ہے یا کوئی غلط نظریہ آ جاتا ہے کہ اس کے ذمہ دار وہ ہوتا ہے. اس کا یہ تھوڑا ہی مطلب ہے کہ مسلمانوں کو دیکھ کے کوئی آدمی اسلاف پہ الزام لگانے لگے کہ وہ لوگ بھی ایسے ہی تھے. یہ چیزیں واقع ہوتی رہتی ہیں. اچھے کو اچھا کہنا اور برے کو برا کہنا خود اپنے ہی بینا ہونے کی کوئی دلیل بنتا ہے. اس اصل چیز پہ کیا فرق پڑنا ہے. دوسرا آدمی جس نے لوگوں کو متوجہ کیا اور بار بار توجہ دلائی کہ تمام علوم کا منبع قرآن ہے اور ہمیں اس پہ محنت کرنی چاہیے، مولانا ابوالکلام آزاد تھے. مولانا ابوالکلام آزاد بہت چھوٹی عمر میں ہی غیر معمولی صلاحیتیں اس شخص میں اللہ نے رکھی تھی. قرآن پاک کی طرف انہوں نے اتنا زور دیا، رسالے لکھے، کتابیں لکھیں، اخبارات میں مضمون، اپنا اخبار جاری کیا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ کا مقولہ تو ان کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ دیوبند میں جب وہ شیخ الحدیث تھے تو مولانا ابوالکلام آزاد کی چیزیں پڑھتے تھے، اور جب دیکھا تو فرمایا کہ اس نوجوان نے ہمیں بھولا ہوا سبق یاد دلایا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے بارے میں الفاظ تھے. ابوالکلام آزاد کا تو لطیفہ ہی ہے بہت مشہور کہ مولانا حالی شبلی، ظاہر ہے یہ سب لوگ پڑھتے تھے انہیں، تو پنجاب یونیورسٹی میں ایک تقریب میں تقریر کی مولانا شبلی نعمانی نے. بڑے بڑے ہندوستان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو مولانا شبلی نعمانی جب ابوالکلام آزاد سے ملے تو جیسے ہوتا ہے جلدی میں یا روا روی میں کہ اچھا آپ کیسے ہیں، ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، حال احوال پوچھ کے شبلی نے ان کے والد صاحب کے متعلق پوچھا کہ اچھا ابا کیسے ہیں، کہ مجھے ان سے ملنے کا شوق ہے. وہ تو کسی نے کان میں آ کے کہا کہ ان کے ابا کیا، یہ خود ابوالکلام آزاد یہی تو بیٹھے ہیں. شبلی پریشان کہ یہ بچہ سا تو ہے اور مضامین اس کے اور فکر اس کی اتنی بلند ہے. شبلی سمجھے کہ والد ہوں گے ان کے. تو ابوالکلام آزاد نے ان کی تاریخ ساری ملے گی آپ کو، فکر کیا تھی، سوچ کیا تھی. وہ کہتے تھے مسلمانوں کو قرآن کی طرف واپس لاؤ. لیکن جب انہوں نے ان کی زندگی میں یہی تھا بس قرآن کا غلبہ، اسی لیے انہوں نے تفسیر لکھنی شروع کی، ترجمہ قرآن کریم کا کیا. وہ علمی رنگ تو نہیں آیا جو مولانا حمید الدین فراہی کا تھا، لیکن لوگ چونکہ پڑھتے تھے، لوگوں میں وہ بڑی شخصیت تھی، انہوں نے قرآن کی طرف دعوت دی اور رسالے لکھے اور چیزیں. یہ البلاغ ان کا جو شروع ہوا تھا
یہ البلاغ بہت بڑی چیز تھی اپنے زمانے کے اعتبار سے. لوگ ان رسالوں کا انتظار کرتے تھے. پھر ضمانت ضبط ہو گئی، پھر پیسے نہیں تھے، پھر وہ بہرحال لمبا قصہ ہے سارا. اسباب اور وسائل اور ذرائع جو تھے وہ دستیاب نہیں ہوئے، وگرنہ ایسے لوگ قوموں کی تقدیریں بدلنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. وہ اتنی بڑی شخصیت اور اتنا بڑا دماغ تھا. اور مولانا آزاد کو دھچکا لگا شدید جب انہوں نے دیکھا کہ اس قوم میں ابھی اٹھنے کی صلاحیت وہ باقی نہیں، تو خاموشی سے پھر کانگریس میں چلے گئے. کانگریس نے پھر ان کی، اسی لیے مولانا آزاد نے ایک جگہ لکھا ہے کہ نہرو جیسا جذباتی آدمی اگر کانگریس کا صدر نہ بن جاتا تو پاکستان نہیں بن سکتا تھا. ان کا میری صحت خراب ہو گئی. اور نہرو کو مولانا آزاد سے اتنی محبت تھی کہ اگر آپ اس زمان کی تاریخ دیکھیں تو نہرو کو اب کیا آتا ہوگا، نہرو تو کمیونسٹ ہو گیا تھا. تو نہرو جنازے کی پہلی صف میں کھڑے مولانا آزاد کا جنازہ پڑھنے کے لیے. اور انڈیا آفس لائبریری میں ہم نے ریکارڈ دیکھا، اس میں تھا کہ نہرو مولانا کی قبر پہ بار بار آتا تھا بے قراری کی وجہ سے. پرائم منسٹر ہاؤس کو چھوڑ کے مولانا کی قبر پہ رات کو آ کے بیٹھا رہتا تھا اور روتا رہتا. تو ایک دن اس نے دیکھا کہ جو قبر پہ پہرے دار مقرر کیا گیا ہے وہ سو رہا ہے. تو نہرو نے کہا کہ کل سے اس کو ہٹا دو اور ایسے کو رکھو جو جاگتا رہے ساری رات. اس نے کہا برا محسوس ہوتا ہے کہ ایک جاگنے والے شخص کی قبر پہ پہرا دینے والا سو رہا ہو. یہ عملاً ہم نے دیکھا نیپولین کے مزار پہ. اور بھی دنیا میں کئی جگہ ایسے لوگ ملیں گے جہاں کھڑے رہتے ہیں سپاہی چوکنا اور وہ اپنی آنکھ بھی نہیں جھپکاتا. ٹریننگ ہے، 8 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں اور آنکھ نہیں جھپکاتا، حتیٰ کہ شبہ ہونے لگتا ہے کہ یہ آدمی ہے یا اسٹیچو. کہ جو لوگ بھی فرانس، انگلینڈ وغیرہ میں رہتے ہیں وہ کسی بڑے کی مزار یا قبر یا تاریخ کو پڑھنے سمجھنے گئے ہوں اور دیکھا ہو تو انہیں یہ پتا ہوگا. تو مولانا آزاد کی قبر پہ نہرو جاتا تھا، روتا تھا، اور وہ خود کہتا تھا کہ اتنا بڑا دماغ کہیں بھی نہیں ہے، نہ مسلم لیگ میں ہے نہ کانگریس میں. لیکن خود جذباتی آدمی تھا. بہرحال جو بھی ہوا، لیکن دوسری بڑی شخصیت مولانا آزاد کی تھی. مولانا آزاد نے عمومی طور پر یہ پھیلانے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں کے ساتھ مصیبت تھی 2 چیزیں. ایک تو ان کی غلامی، اور اس غلامی کا احساس اور آزادی کی تڑپ وہ حقیقی معنی میں بیدار نہیں ہوئی تھی. سیاسی چیزیں تھیں، جذبات تھے، اور جذبات نے ایک تحریک کو اٹھایا اور ہوا جو کچھ بھی ہوا یہ تو الگ موضوع ہے. لیکن جو ایک حقیقی آزادی کی تڑپ کے بعد اللہ کی غلامی کا جذبہ جو ہوتا ہے اس کا غالباً غلط استعمال کیا گیا. جو بھی ہونا تھا ہوا. ایک یہ چیز تھی سیاسی طور پر غلامی، اور دوسرے تعلیم کا نہ ہونا. وہ تو اب کہتے ہوئے اس لیے شرم آتی ہے کہ اب اس سے بھی برا حال ہے. علامہ اقبال کا کلام آپ اگر سنیں تو یہ جو تاریخ میں آتا ہے کہ اس زمانے کے مسلمان اس کا کلام پڑھ کے روتے تھے، تو اس کے کلام کو باقاعدہ لوگ نظموں کی صورت میں اسکولوں میں پڑھے جاتی تھی. اب کیا سٹینڈرڈ رہ گیا ہے کہ اب علامہ اقبال کی کوئی نظم اٹھا لیں آپ اور اسکول کے بچوں سے، کیا کالج کے بچوں سے پوچھیں کہ یہ کیا، اسے پتہ ہی نہیں یہ کیا. یونیورسٹی کے لڑکوں سے پوچھیں. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. اس ایک مصرے کا ہی کسی سے پوچھ لیں کہ علامہ اقبال کیا رہے ہیں. تو جو لوگ سی ایس ایس مقابلے کے امتحان میں بیٹھتے ہیں اور اس ملک کے کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور فلاں اور فلاں اور فلاں عہدوں پہ پہنچنا چاہتے ہیں، انکم ٹیکس اور پولیس اور یہ اور وہ،
علامہ اقبال کی کوئی کتاب کھول کے ایک صفحہ ان کو پکڑا دیں کہ یار یہ سمجھا دینا اس میں کیا ہے، ان میں اہلیت اور قابلیت ہی نہیں ہے، اور چلے ہیں مقابلے کا امتحان دینے۔ یہ ماتم ہے اور مرثیہ ہے اپنے دور کا، یہی ہے نا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب پڑھ رہے تھے، تو اس میں اس کے پس منظر میں لکھا تھا کہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب جمع تھے، اور حضرت رحمۃ اللہ جب یہ تقریر کی تو سب لوگ بہت خوش ہوئے، اور بعض لوگ تو خوشی کے نعرے لگا رہے تھے اور واہ واہ کر رہے تھے کہ کیا بات، کیا خیال کرتے رہے کہ یا اللہ، لوگوں کا یہ عوام کا سٹینڈرڈ یہ تھا کہ اتنی بڑی فلسفے کی تقریر کو سمجھ لیتے تھے۔ یہ سننے آئے تھے، کچھ تو سمجھ میں آتا ہوگا نا۔ علامہ اقبال جو فارسی میں اس کو 100 مرتبہ دھوئیں تو اردو آئے پھر کہیں، اور غالب جو فارسی میں 1000 مرتبہ دھو لو تو اردو، اور اردو کی ایک غزل کوئی لے لیں، عمومی طور پر پوری غزل غالب کی کون تشریح کر سکتا ہے؟ تو اس لیے اب جو سطح گری ہے وہ اس حد تک گر گئی ہے کہ زبان ہی کوئی نہیں رہی، اردو نہیں جانتے، اردو بولنا دشوار ہے، مطالب اور مفاہیم اور کس طرح سے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے لوگ نہیں جانتے۔ تو دوسری بڑی شخصیت یہ مولانا آزاد کی تھی، اور تیسرا بڑا آدمی جس نے فلسفے کی ان مباحث کو کتاب و سنت میں چھیڑا جن مباحث پر ہمیشہ سے بڑے لوگ کام کرتے رہے ہیں، جبر اور قدر ہے، زمانہ ہے، علم ہے، علم کی انواع ہیں، عقل اور عشق کا مقابلہ ہے، اسی طرح کائنات کی تخلیق کے مقاصد ہیں۔ بڑے بڑے لوگ جن پہ تباہ آزمائی کرتے رہے، ان میں اتنا بڑا آخری آدمی علامہ اقبال تھے۔ علامہ نے بار بار امت کو قرآن کی طرف دعوت دی اور کہا کہ آؤ اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو۔ مولانا ابوالکلام آزاد امام الہند قرار پا جاتے، سب لوگ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ جیسا بڑا آدمی، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ جیسا، یعنی مطلب ان کی تعریف میں آدمی کیا الفاظ کہے، وہ آمادہ تھے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی بیعت کریں اور امام ہندوستان انہیں مقرر کریں، امام الہند ان کو مقرر کریں۔ پورا اجلاس تھا، اور اس میں معین الدین اجمیری تھے۔ وہ اپنے زمانے میں فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کے مکتبہ فکر کے امام تھے۔ منطق، فلسفہ ختم تھا ان پہ، بڑے بڑے لوگوں نے ان سے پڑھا تھا، بڑے بڑے لوگ ان کے شاگرد ہونے پہ فخر کرتے تھے۔ انہوں نے آخری بات کہی، انہوں نے کہا کہ آپ سب لوگ حضرت پہ متفق ہو گئے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد پہ، لیکن اس فیصلے کو تھوڑا سا سوچ لیا جائے۔ بس اس پہ اجلاس ملتوی ہوا، اور اس کے بعد نہ آج تک اجلاس ہو سکا نہ سوچا جا سکا۔ یہ ایک خط میں انہوں نے لکھا تھا، ایک بزرگ تھے کراچی میں غالباً نصیر الدین ندوی، وہ خط ان کے پاس تھا، تو انہوں نے گویا اپنی طرف سے اس تعصب کا اظہار کیا کہ بیعت ہونے لگی تھی آزاد کی، میں نے بس پھر کہہ کے روک دیا، تو ایسا ہے۔ لیکن اصل میں وہ بہت بڑے آدمی تھے، بڑے بڑے خانقاہوں کے سجادہ نشین ان سے پڑھنے جاتے تھے، گولڑے والوں کا بھی ان سے تعلق تھا، استاد اور شاگرد ہونے کا۔ تو مولانا آزاد، اور پھر تیسرے آدمی مولانا کے بعد علامہ اقبال تھے۔ علامہ اقبال نے علم اور عشق اور عقل
ان سب موضوعات پہ لکھا ہے، زمانے پہ لکھا ہے، 20 چیزیں، 20 اشعار ان کے مل جائیں گے. لیکن بات ہے عقل کی اور عشق کی. عقل کیا چیز ہے؟ کانٹ نے اس پہ لکھا، ہیوم نے لکھا، علامہ اقبال نے، مولانا روم نے مثنوی میں، اور ابن عربی رحمۃ اللہ تو خیر تو امام تھے. ابن عربی جیسا دماغ کہاں پیدا ہوتا ہے. ابن عربی رحمۃ اللہ نے لکھا، غرض جتنے بڑے حضرات آئے ہیں انہوں نے عشق اور عقل کی بحث کو لیا ہے کہ عقل کیا کہتی ہے، عشق کیا کہتا ہے، تعریفات کی. انشاءاللہ آئندہ اس بات کو بھی کریں گے.